سیرت لائبریری پر آپ سن رہے ہیں مرزا ریاض احمد کی عقیدت و مودت سے لکھی گئی کتاب رخ مصطفیٰ۔ ظہور قدسی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں قیام پذیر ہوئیں۔ جب سرکار دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ کی جبین مقدس سے جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہو چکا تو سیدہ آمنہ کو خواب میں بشارت دی گئی کہ اس امت کے سردار کا مقدس نور آپ کے سپرد ہو چکا ہے، جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا۔ یہ اس بات کی بشارت تھی کہ جس ہستی کا ظہور ہونے والا ہے وہ بالیقین غیر معمولی صفات و برکات کی مالک ہوگی۔ رسول اللہ کی ولادت باسعادت جمہور امت کے مطابق 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح و صادق کے وقت ہوئی۔ جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اس وقت جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عثمان بن ابی العاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ اور عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ شفا موجود تھیں۔ کائنات کی کوئی ماں جناب آمنہ سے زیادہ خوش بخت اور بلند اقبال نہیں ہے۔ آپ اس عظیم ہستی کی ماں ہیں جو باعث تکوین کائنات ہے، جو فلک نبوت و رسالت کا آفتاب عالم تاب ہے، جس کے طلوع ہونے کے بعد ہدایت کی روشنی اتنی فراواں ہو گئی کہ اس کے بعد کسی دوسرے نور ہدایت کی ضرورت ہی نہ رہی۔ عثمان بن ابی العاص کی والدہ فرماتی ہیں کہ اس وقت جدھر نظر جاتی تھی نور کا لامتناہی سلسلہ نظر آتا تھا۔ آسمان کے ستارے نیچے کی طرف جھکتے اور زمین کا قریب ہوتے دکھائی دیتے تھے۔ دری اسنا آپ کا مقدس نور ظاہر ہوا جو چاروں طرف پھیل گیا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، علیل نور کا آیا ہے تارا نور کا، علیل نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں رسول اللہ کی پیدائش کی رات اتنی روشن تھی کہ مکے سے لے کر شام تک کا سارا علاقہ جگمگانے لگا۔ مکہ اور شام ہی نہیں بلکہ مشرق سے مغرب تک رسول اللہ کا نور ہر جگہ پھیل گیا۔ ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں۔ یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت، ادا خاک بطحا نے کی وہ ودیعت، بڑھا جانب بو قبیس ابر رحمت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت،
ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل و نوید مسیحا۔ ولادت باسعادت کے وقت محیر العقول واقعات رونما ہوئے۔ ایوان قصرہ میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنگر گر پڑے۔ بحیرہ سادہ خشک ہو گیا۔ آتش کدہ فارس جس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی بجھ گیا۔ رسول اللہ ناف بوریدہ اور ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ آپ شکم مادر سے ہی قلبی، فکری، جسدی آلودگیوں سے پاک اور معصوم پیدا ہوئے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وصف کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں: خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یعنی رسول اللہ تمام عیوب سے مبرہ پیدا کیے گئے، گویا آپ اپنی چاہت کے مطابق پیدا ہوئے۔ خصائص کبریٰ میں آتا ہے: ایسے ہی خوبصورت خیالات کا اظہار ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی بارگاہ اقدس میں آپ کی شان میں کہے گئے اپنے چند اشعار میں کیا، جنہیں سن کر آقا نامدار بہت خوش ہوئے۔ وَمُبَرَّأٌ مِّن كُلِّ غُبَّرِ حَيْضَةٍ وَفَسَادِ مُرْزِيَةٍ وَدَاءٍ مُغَيَّلِ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقْتَ بُرُوقَ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ۔ وہ یعنی رسول اللہ ولادت و رضاعت کی آلودگیوں سے مبرہ ہیں۔ ان کے روشن چہرے پر نظر کرو تو معلوم ہوگا کہ نورانی اور روشن بجلی چمک رہی ہے۔ بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک صبح مدینے میں ایک یہودی نے یکا یک چلانا شروع کر دیا کہ اے جماعت یہود، احمد کا ستارہ آج شب طلوع ہو گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی مکے میں رہائش پذیر تھا۔ جب وہ رات آئی جس شب رسول اللہ کا ظہور قدسی ہوا، صبح کے وقت اس یہودی نے کہا: اے گروہ قریش، کیا تم میں آج شب کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا: ہمیں معلوم نہیں۔ کہنے لگا: دیکھو، آج کی شب اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشان ہے جسے مہر نبوت کہتے ہیں۔ قریش نے اس یہودی کی بات سن کر تحقیق کی تو خبر ملی کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، جس کو محمد کے بابرکت نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ جب اس یہودی کو لوگوں نے آ کر بتایا تو وہ کہنے لگا: ہائے افسوس، آج بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہو گئی۔ اے گروہ قریش، سن لو، واللہ یہ ایسا غلبہ حاصل کریں گے کہ مشرق و مغرب میں تمہاری عظمت کا ڈنکا بجے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں: میں اس رات کعبے میں تھا۔ میں نے بتوں کو دیکھا کہ سب بت اپنی اپنی جگہ سے سر کے بل گر پڑے اور دیوار کعبہ سے یہ آواز آ رہی تھی: ولد المصطفى والمختار الذي تهلك بيده الكفار ويطهر 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 من عبادة الأصنام ويأمر بعبادة الملك العلام، یعنی مصطفیٰ اور مختار پیدا ہوئے، ان کے ہاتھ سے کفار ہلاک ہوں گے اور کعبہ بتوں کی عبادت سے پاک ہوگا۔ وہ اللہ کی عبادت کا حکم دیں گے جو حقیقی بادشاہ اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com پر رخ مصطفیٰ۔
قبولیت دعائے خلیل۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا چکے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں پرسوز انداز میں التجا فرمائی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 میں یوں آیا ہے: ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ہمارے رب، بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول انہی میں سے، تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں، اور پاک صاف کر دے انہیں، بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر دعائے اسماعیل و ابراہیم کا ظہور ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دادا سیدنا ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے عظیم فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس عطا کو طلب کیا تھا اس کا مدعا یہ تھا کہ اے باری تعالیٰ، ان میں انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ جب اللہ نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا تو قرآن مجید کی سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی اللہ جس نے مبعوث کیا امیوں میں ایک رسول، انہی میں سے جو پڑھ کر سناتا ہے انہیں اس رب کی آیتیں اور پاک کرتا ہے ان کے دلوں کو اور سکھاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی وہی تو ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں سناتا ہے، ان کی زندگی کو سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس نعمت کی خواہش کی تھی وہ اللہ نے آخری رسول کی شکل میں بنی نوع انسان کو عطا کر دی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن عبد المطلب کے اکلوتے فرزند تھے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ ضحیٰ آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین اسے اس طرح بیان فرماتا ہے: الم یجدک یتیما فآوی، کیا اس رب نے نہیں پایا آپ کو یتیم پھر اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی۔ رسول اللہ کی ولادت باسعادت پر آپ کے اہل خانہ بہت خوش تھے۔ جناب عبد المطلب کی خوشی اس وجہ سے بھی تھی کہ آپ ان کے سب سے چہیتے، خوب رو اور خوش خصال فرزند کی نشانی تھے۔ جناب عبد المطلب نے رسول اللہ کا عقیقہ 7ویں روز کیا اور تمام قریش کو دعوت میں مدعو کیا۔ قریش کے معززین نے عبد المطلب سے اس موقع پر پوچھا کہ جس بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں آپ نے یہ اہتمام کیا ہے اس کا نام ہمیں بتائیں۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا: میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ سرداران قریش نے کہا: یہ نام تو آپ کے خاندان کے ناموں سے بالکل مختلف ہے۔ جناب عبد المطلب نے جواباً فرمایا: میری آرزو ہے کہ میرا بیٹا آسمانوں اور زمین میں سب سے زیادہ تعریف کیا جانے والا ہو۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ کی والدہ کو خواب میں آپ کا نام احمد رکھنے کی ہدایت کی گئی۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق رسول اللہ نے خود فرمایا، انا محمد و انا احمد، یعنی میرا نام محمد بھی ہے اور میرا نام احمد بھی ہے۔ زباں پر بار خدایا یہ کس کا نام آیا، کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ یہ نام نامی بذات خود عظمتوں اور بلندیوں کی طرف اشارہ تھا۔ ثنائے احمد مرسل میں مجھ سے بات کیا ہوگی، وہ جس کے نام میں عظمت ہے اس کی ذات کیا ہوگی۔ رسول اللہ کا زمانہ رضاعت۔ ولادت کے بعد سب سے پہلے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کو دودھ پلایا، پھر یہ شرف سویبہ کو حاصل ہوا۔ سویبہ ابو لہب کی کنیز تھی، اس نے ہی سب سے پہلے ابو لہب کو رسول اللہ کی ولادت کی خبر دی۔ ابو لہب نے اپنے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا۔ سویبہ کے قبول اسلام پر متعدد اہل سیر متفق ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، بعض محدثین نے سویبہ کو صحابیات میں شمار کیا ہے۔ سویبہ کے علاوہ متعدد خواتین نے رسول اللہ کو زمانہ رضاعت میں دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی۔ ان میں خولہ بنت منذر، ام ایمن اور حلیمہ سعدیہ شامل ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو یہ شرف سب سے زیادہ حاصل ہوا، جو قریباً 2 سال پر محیط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے بطور رسول اللہ کی رضائی ماں سب سے زیادہ شہرت پائی۔ اکثر محدثین اور اہل سیر متفق ہیں کہ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر نے اسلام قبول کیا اور درجہ صحابیت پر فائز ہوئے۔ امام ابن جوزی اپنی تصنیف الوفا میں تحریر کرتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ کی خدمت اقدس میں حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حاضر ہوئے۔ دونوں نے اسلام قبول کیا اور بیعت کی۔ ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی کہ وہ رسول اللہ کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ جب وہ داخل ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا، میری ماں، میری ماں۔ اپنی چادر اٹھائی، اسے بچھایا، اپنی چادر پر اپنی ماں یعنی حلیمہ سعدیہ کو بٹھایا۔ حافظ ابو بکر ابن العربی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کو جس خاتون نے بھی دودھ پلایا وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئی۔ یہ بات قابل فہم ہے کہ کائنات کے رسول کے شکم اطہر میں ہدایت یافتہ لوگوں کا دودھ ہی جانا تھا۔ قدرت اس بات کا احترام رکھتی رہی ہے۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ عرب کے لوگ اپنے بچوں کو رضاعت کے لیے دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ اس طرح دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی جسمانی صحت بہت اچھی ہو جاتی تھی اور وہ صحیح عربی زبان سیکھ جاتے۔ قبیلہ بنی سعد کی عورتیں اس ضمن میں خاص شہرت رکھتی تھیں۔ قبیلہ حوازن کے علاقے میں سخت قحط سالی تھی، جانور سوکھ کر لاغر ہو گئے تھے اور دودھ بھی خشک ہو گیا تھا، گزر بسر بھی مشکل سے ہوتی تھی۔ ان حالات میں بنی سعد بن بکر کے چند گھرانوں کی عورتوں نے مکے کے معزز گھرانوں سے رضاعت کے لیے بچوں کو لانے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح انہیں معقول معاوضہ ملنے کی امید تھی۔ رسول اللہ کی ولادت کے تھوڑے عرصے بعد یہ خواتین مکے میں آئیں۔ ان میں حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ یہ خواتین گھر گھر گئیں اور بچے لے کر واپس ہو گئیں۔ ان میں سے اکثر عورتوں نے یہ سوچ کر کہ بچہ یعنی رسول اللہ یتیم ہے، ان کی طرف توجہ نہ دی۔ سب کو معلوم تھا کہ یتیم بچہ ہے اور وہ بھی غریب ماں کا، اس لیے نہ تو معقول معاوضہ ملنے کی توقع ہے اور نہ ہی بہتر حسن سلوک کی امید۔ یہ کون جانتا تھا کہ یتیم آمینہ تو یتیموں کی عظمت بن کر آیا ہے، اس کی ماں پر کائنات کے خزانوں کے دروازے واہ ہوئے ہیں۔ جو اس یتیم کو دودھ پلائے گی وہ یتیم بچہ نہیں، اپنا آقا و مولا لے کر جائے گی۔
شروع میں حلیمہ سعدیہ نے بھی ایسا ہی سوچا۔ قافلے میں آنے والی سبھی عورتیں بچے لانے میں کامیاب ہو گئیں، مگر حلیمہ سعدیہ کی غربت اور خستہ حالی دیکھ کر روسائے عرب میں سے کوئی بھی اپنا بچہ انہیں دینے کو تیار نہ ہوا۔ انہوں نے اپنے خاوند سے کہا کہ میں خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گی، میں اس یتیم بچے کو ہی لے آتی ہوں، کم از کم خالی کو تو واپس نہ جاؤں۔ حلیمہ سعدیہ کے خاوند حارث بن عبداللہ نے کہا کہ کوئی مذائقہ نہیں، ممکن ہے کہ اللہ اسی میں ہمارے لیے بہتری کے اسباب پیدا فرما دے۔ ادھر یہ میاں بیوی یتیم بچہ لے جانے کا فیصلہ کر رہے تھے، ادھر اس کائنات کا مالک حلیمہ کو معزز ترین رضاعی ماں کا درجہ دینے کا انتظام کر رہا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کو اپنے بخت سنورنے کا نہ تو اندازہ تھا نہ توقع، انہیں اللہ کا حبیب مل رہا تھا، اس کائنات ارضی و سماوی کا سردار۔ جب حلیمہ سعدیہ پھر اس ارادے سے جناب آمنہ کے گھر گئیں تو انہیں حضرت عبد المطلب ملے۔ انہوں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ حلیمہ نے کہا، میں قبیلہ بنی سعد سے ہوں۔ انہوں نے نام پوچھا تو کہا، حلیمہ سعدیہ۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب خوشی سے مسکرانے لگے اور فرمایا، واہ واہ، سعد اور حلم، کیا کہنا، یہ وہ خوبیاں ہیں جن میں زمانے بھر کی بھلائی اور عزت ہے۔ پھر فرمایا، میرا پوتا یتیم ہے، کسی نے یتیم ہونے کی وجہ سے اسے قبول نہیں کیا، آپ اس بچے کو لینے کے لیے تیار ہیں؟ حضرت حلیمہ نے کہا، وہ بچہ مجھے دیجیے، میں اس کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت رسول اللہ کپڑوں میں ملبوس سبز رنگ کے بچھونے پر سو رہے تھے، آپ کی جسم اقدس سے خوشبو کے حلے پھوٹ رہے تھے اور چہرہ مبارک دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ حلیمہ سعدیہ کی نظر جب نورانی چہرے پر پڑی تو وہ فریفتہ ہو گئی، بے ساختہ رسول اللہ کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور پھر سینے سے لگا لیا۔ ان کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ انہوں نے بچے کو دودھ پلانے کے غرض سے گود میں لیا اور دائیں طرف سے دودھ پلایا۔ آپ نے اس سے سیر ہو کر دودھ پیا، پھر جناب حلیمہ سعدیہ نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، بچے نے اس طرف رغبت نہ کی۔ جناب حلیمہ سعدیہ رسول اللہ کو لے کر اپنے قافلے میں آئیں۔ ان کی اونٹنی جو بہت کم دودھ دیتی تھی اب رسول اللہ کی برکت سے دودھ سے بھر گئی۔ جناب حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر نے پہلی بار سیر ہو کر دودھ پیا۔ جناب حلیمہ سعدیہ کا شوہر اس بچے کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، خدا کی قسم حلیمہ، تو نے رضاعت کے لیے بڑا ہی برکت والا بچہ لیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ جب اپنے گھر سے دوسری عورتوں کے ساتھ بچہ لینے کے لیے مکے روانہ ہوئی تھیں تو ان کی سواری بہت کمزور تھی، کمزوری کے سبب تیز نہ دوڑ سکتی تھی اور وہ سب سے پیچھے رہتی تھی۔ جب رحمت عالم کو لے کر واپس روانہ ہوئی تو وہ سواری جو پہلے قافلے میں سب سے پیچھے رہ جاتی تھی اس قدر تیز چلنے لگی کہ دوسری سواریاں اس کی گرد راہ کو نہ پہنچتی تھیں۔ جہاں جہاں سے سواری گزرتی وہاں وہاں سبزہ اگ جاتا، پتھر سلام کرتے، درخت اپنی ٹہنیوں سمیت جھک جاتے، جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم اپنے گھر پہنچے تو قحط کا زمانہ تھا، گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن رسول اللہ کے گھر آتے ہی میری بکریاں دودھ سے بھر گئیں، خوب پیٹ بھر کر چارہ کھا کر آتی تھیں اور دودھ بھی خوب دیتی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے خوشحالی کا دورہ دورہ ہو گیا، دوسرے لوگوں کے ریوڑ بھوکے واپس آتے اور دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا۔ وہ لوگ اپنے چرواہوں کو ڈانٹتے اور کہتے، ہماری بھیڑ بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں؟ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ چراگاہ کی بات نہیں،
بلکہ رسول اللہ کی برکتیں ہیں۔ یہ مقام چون و چرا نہیں، یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ جب تک رسول اللہ میرے گھر میں قیام پذیر رہے مجھے رات کو چراغ کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ مکھ چند بدر شاشانیے، متھے چمکے لاٹھ نورانیے، کالی زلف تے آنکھ مستانیے، مخمور رکھی ہن مد بھریاں۔ ما اجمل کا ما احسن کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ما اجمل کا ما احسن کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکھ چند بدر شاشانی، مت چمک دلاٹ نورانی ہے۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمک دلاٹ نورانی ہے۔ کالی زلف تے اک مستانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے۔ مخمور اکھیں مد بریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میں آپ کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ بکریوں کا ایک ریوڑ میرے قریب سے گزرا۔ ان میں سے ایک بکری آگے آئی اور رسول اللہ کو سجدہ کیا، سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر بھاگ کر دوسری بکریوں میں مل گئی۔ آپ کے جھولے کو فرشتے جھلاتے رہے۔ پائے رسول پر ہے میرا سر جھکا ہوا، ایسے میں اے اجل تو کہاں جا کے مر گئی۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ سب لوگ رسول اللہ کی محبت میں دیوانے تھے۔ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی تو وہ رسول اللہ کی ہتھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا، بِإِذْنِ اللہ فوراً شفایاب ہو جاتا۔ یہ رحمت صرف انسانوں کے لیے ہی نہ تھی، جب کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو رسول اللہ کا دست مبارک پھیرتے ہی وہ جانور تندرست ہو جاتے۔ جب مدت رضاعت کے 2 سال پورے ہو گئے تو رسول اللہ کی صحت اتنی اچھی تھی کہ آپ اپنے ہم عمروں میں سب سے زیادہ توانا اور بڑے معلوم ہوتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ اس عالی وقار اور بلند صفات بچے کو اپنے آپ سے جدا کرنے کو ہرگز تیار نہ تھیں۔ راحت و خوشی کے 2 سال پل بھر میں بیت گئے۔ وہ اپنے حقیقی بیٹے عبداللہ سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتیں۔ آپ کو لے کر حلیمہ سعدیہ جناب آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئیں تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ حلیمہ سعدیہ کو بے شمار تحائف دیے۔ جناب آمینہ اب مزید جدائی کے لیے راضی نہ تھیں، مگر اتفاق سے اس سال مکہ مکرمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ ہم نے وبائی بیماری جو مکے میں پھیلی ہوئی تھی اس کا بہانہ بنا کر جناب آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں مکے کی خراب آب و ہوا ہمارے چاند کو گزن نہ پہنچا دے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو انہیں کچھ مدت کے لیے ہمارے پاس رہنے دیں۔ حلیمہ سعدیہ کا اصرار اور جذبہ محبت سیدہ آمینہ کے دل میں گھر کر گیا اور آپ نے رسول اللہ کو واپس لے جانے کی اجازت دے دی۔ حلیمہ سعدیہ پھر رسول اللہ کو اپنے گھر لے آئیں۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ بچپن میں رسول اللہ نے کبھی عام بچوں کی طرح بستر گیلا نہیں کیا۔ ایک مقررہ وقت پر حاجات ضروریہ سے فارغ ہو جاتے۔ جب آپ نے چلنا شروع کیا تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہ ہوتے۔ رسول اللہ کی واپسی سے گھر گھر خوشی کے چراغ روشن ہو گئے۔ آپ کی رضاعی بہن شیما کی مسرت کی تو کوئی حد نہ رہی، کبھی کھلاتی، کبھی پلاتی، کبھی گیت گا گا کر دل بہلاتی، کبھی محبت بھری لوریاں سناتی۔
ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ رسول اللہ اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ چراگاہ میں گئے۔ وہاں اچانک 2 سفید پوش نورانی چہروں والے آئے اور رسول اللہ کو اٹھا کر پہاڑی کی طرف لے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر جناب حلیمہ سعدیہ کا بیٹا عبداللہ دوڑتا ہوا گھر آیا اور اپنی والدہ سے کہنے لگا، اماں، میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑوں والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر دیا ہے۔ میں اسی حال میں اسے چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاوند گھبرا کر دوڑتے ہوئے چراگاہ کی طرف گئے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ رسول اللہ اطمینان سے کھڑے ہیں۔ قریب پہنچے تو مشکبار خوشبو نے ان کا خیر مقدم کیا۔ جناب حلیمہ سعدیہ نے دوڑ کر رسول اللہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور حقیقت حال دریافت کی۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ رسول اللہ نے فرمایا، 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھ کو یہاں اٹھا لائے۔ میرا سینہ چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی۔ میرے دل کو پہلو سے نکال کر انہوں نے ایک سونے کے تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، پھر اسے اٹھا کر میرے پہلو میں رکھ دیا، میرے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرا اور آسمان کی طرف پرواز کر گئے، لیکن مجھے ذرہ بھر بھی تکلیف نہ ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ نے قمیض کا دامن اٹھا کر رسول اللہ کا سینہ دیکھا، زخم کا کوئی نشان نہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رسول اللہ کو فوراً گھر لے آئی اور شوہر سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، مجھے خوف ہے کہ محمد کو کچھ نقصان نہ پہنچے۔ اب مناسب تو یہی ہے کہ ان کو ان کی والدہ کے پاس مکہ پہنچا دیا جائے۔